ہمارے استاد تھے حضرت اقدس مولانا عبدالرحمان سے، تو ایک شخص نے ان کو کہا کہ شہید گنج مسجد پر جھگڑا کا ہم جلوس لے کے گئے اور آپ بھی ساتھ تھے، لیکن آپ وہاں ہوٹل میں بیٹھ کے مرغی کھا رہے تھے۔ ہمارے استاد بڑے صاحب دل تھے، وہ ہنس پڑے۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کھانا کھا رہے تھے کہ ہم تو بھوکے پیسے تھے۔ میں نے کہا تجھے خدا نے بھوکا رکھنا ہے، ان کو اللہ نے اقتدار دیا ہے، جب وقت کھانے کا آیا تو 10 آدمیوں کو ساتھ کر کے کھانا کھلایا، اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ حضرت شیخ مرغی سر سے استعمال ہی نہیں کرتے، کمان انہیں ناپسند ہے، تو نہ سر اور نہ پیر اور اعتراض ہو رہا ہے۔ اگر کمزور مولوی ہو تو کہیں گے جدید غریب تمام کو کلمہ ہونا ہے، جدید قبل قادری سے بجا کر چلو بس، اور اگر مالدار ہو تو کہیں گے پتہ نہیں یہ امریکہ سے پیسہ آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ صورت کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی اپنے خاص شان اور فضل سے علماء کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہیں۔ الحمدللہ مولانا شیر علی شاہ صاحب یہاں استاد رہے تھے 3 سال، تو مولانا نے گزارش کی کہ ہمارے یہاں بھی تفسیر میں طلباء ہوتے، وہاں کوئی انتظام نہیں ہوتا، پہلے سے دارالعلوم حقانیہ کے طلباء پھیلے ہوئے، اگر ان کے لیے رمضان میں کھانے کا انتظام کیا جائے، یہاں سے ان کے لیے اسی طرح کھانا مقرر ہو گیا، پورا سامان خریدا گیا، باورچی رکھے گئے۔ تو مولانا کی خواہش ہوتی تھی کہ رمضان شریف کے ادھر شروع کرتے تھے شعبان کے بالکل اول، اور 19 یا 18 رمضان کو ختم کرتے تھے۔ مجھے کہتے تھے کہ آپ آ جائیں، کیونکہ پھر اخیر میں آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ وہاں عجائب و غرائب باتیں سننے میں آتی تھی۔ ایک دفعہ میں اسٹیج پر بیٹھا تھا، ایک شخص نے کچھ کہا، میں نے کہا میں نے سنا نہیں، اور اس کو کہا تو بولے کہ پیچھے ہٹو۔ میں نے کہا اور قریب آؤ، جب رینج میں آ گیا نا اور پکڑ لیے میں نے، اسٹیج سے میں راہ کو آپ مونٹی میں ہوتا ہے سوری ہوا ڈیڑے پہ ڈیڑے میں وہاں کہا تھا چاہو سے بولے رب نے ملمنوں سے رسولہ سے خبریں کی، تو کہتے ہیں معترض اعمیٰ ہے، اندھا ہے، معترض ہمیشہ بد تہذیب ہوتا ہے، اور ہر دور میں اس طرح ہوا ہے۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی بخاری شریف دیر تک پڑھاتے تھے اور طویل درس ہوتا تھا، ابحاث ہوتے تھے۔ ایک اجڑ طالب نے حضرت کو کہا کہ آپ خود تو پراٹھے اور انڈے کھاتے اور ابو کے پیاسے، اور 6 گھنٹے ہو گئے اور آپ کا درس ختم نہیں ہو رہا ہے، آپ میں انصاف نہیں۔ طالب علم برا مانے، حضرت شیخ نے اعلان کیا کہ یہ میرا دوست ہے، اس نے مجھ پہ اعتراض کیا، میں جواب دوں گا۔ طلباء سے کہا آپ کے اوپر اعتراض نہیں، آپ آرام سے بیٹھیں۔ لوگ حیران تھے کیا جواب ہوگا۔ جب درس ختم ہوا تو حضرت نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور ساتھ لے گئے، اور گھر والوں کو کہا اسعد کی ماں یہ ہمارا بہت پیارا دوست ہے، اس کے لیے روز آنا پراٹھے اور انڈے بنانے ہیں۔ اب وہ محنتیں کرتے ہیں جی مجھ سے ماں غلطی ہو گئی، حضرت نے کہا تجھ سے غلطی نہیں ہوئی، تو نے اپنا پورا کمیشن لگوایا ہے، اور سال کے اخیر تک ختم بخاری کے دن حضرت نے کہا بھائی تو جا وہاں، اور وہ انڈے بھی تیار ہے اور پراٹھے بھی تیار۔ یہ جواب دیں کیا سینے تھے، کیا برداشت کی، کیا تحمل تھا۔ حضرت اقدس امام الحسن مولانا انور شاہ صاحب کے درس میں ہمارے ایک قریبی شخص شریک ہوا، اس نے بالفعل سنا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے ساتھ ہی جیسے ہی طلباء بیٹھے یہ بیٹھے، ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے، شاہ صاحب باتیں کرتے ہو، اور کپڑے اس کے ایسے گندے، بدبو آ رہی اس سے۔
تو یہ جو مہمان گیا تو لوگوں کا خیال نہیں تھا، اس نے اس کو کہا پیچھے ہٹو، گندے کپڑے ہیں تمہارے، بدبو آ رہی پتری 2 سال سے دھوئے نہیں، شاہ صاحب کو تنگ کر رہا۔ حضرت شاہ صاحب جب فارغ ہوئے یہ شخص ملا تو شاہ صاحب نے کہا آپ کو درس میں آنے کا تو حق تھا، لیکن میرے ایک محبوب دوست کو ناراض کرنے کا حق نہیں تھا۔ وہ آدمی حیران رہ گیا۔ خیر چند سال بعد اس شخص کو ایک مقالہ لکھنا پڑا تو شاہ صاحب کی خدمت میں گیا کہ حضرت آپ کے تمام تر علوم اول سے اخیر تک وہ کئی محفوظ ہے، کہا وہ جس کو تم نے درس میں ڈالتا ہو گندا پنجا بدبودار، اس کو ڈھونڈو، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ وہ آدمی حیران ہے، اللہ وہ آدمی کتنا قابل ہے اور اس پر کیا لبادہ پڑا ہوا ہے، وہ زارو قطار رونے لگا۔ اس کا نام تھا مولانا حبیب اللہ صاحب گھمانوی، یہ پنجاب کے اکابر علماء ہند میں سے گزرے، یہ حضرت شاہ صاحب کے درسیات کے حافظ تھے، اٹھک بیٹھک کے بھی حافظ تھے، ہر چیز ان کو معلوم ہوتی۔ تو اعتراضات تو ہوتے رہتے، پھر پیغمبر مصطفیٰ احمد مجتبی و ولی اللہ علی وحی السماء، ان پر بھی کیا ہو، کیسے ہے یہ پیغمبر، یہ کھانا کھاتے ہیں، اللہ اکبر، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور چلتے ہیں بازاروں میں، اسواق سوق کی جمع ہے، سوق بازار کو کہتے ہیں۔ حضرت الاستاذ مولانا اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ گجرات پنجاب میں امام خطیب تھے، تو کئی بازار سے گزر رہے تھے، وہاں کوئی غیر مقلد ہوگا، اس نے کوئی شرارت کی ہوگی، مولانا نے اس کو بہت سخت جوابات دیے۔ بعد میں افسوس فرما رہے تھے میرا ٹول بازار جمع شو ڈیرا پدا خبر ہوگا، عالمانو تو ڈیر احتیاط پکا ڈیر خپائے اگر سر بازار کی خبریں نوے پکا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو کبھی کبھی آدمی بازار سے بھی گزرتا ہے، کبھی بازار بھی جاتا ہے، اور بازار زندگی کا ایک حصہ ہے۔ بازار کو بھی مسائل اور فقہ میں کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت عمر نے اپنے دور میں اعلان کیا تھا، من لم یتفقہ فی الدین لا یبیعن فی سوقنا، جو فقہ نہیں جانتا وہ مدینہ کے بازار میں سودا سلف نہ لگائے۔ مدینہ منورہ کے بازار میں سودا سلف بیچنے وہ بیٹھے جو مسائل جانتا ہو۔ ترمذی شریف میں موجود ہے یہ روایت۔ یہ اعتراضات ہر صاحب اقتدار پر ہوگا، جس کو دینی مقام مرتبہ حاصل ہو، تو مانعین اور بد نصیب لوگ اعتراضات کریں، اور ہر شخص پر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن دیکھ رہی کہ اعتراض کا محل اور موقع ہے۔ تو اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ اعتراضات کے پیچھے نہ جائے،